کہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ایسے مشکلات، ایسے حاجات، ایسے تکالیف جو پوری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ایسے حاجات جو کہ ناممکن حد تک ہوں، وہ بھی ایک دن انشاءاللہ روزی دیواریں توڑ کر آپ کے گھر میں آئے۔ اتنے فضائل، ایک ہی رات میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خواہ جو بھی پریشانی ہو، خواہ جو بھی تکلیف ہو، خواہ جو بھی حاجت ہو، ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک وظیفہ دیا تھا سورہ قریش کا، جو کہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ایک دن کا گویا کہ سورہ قریش کا ایک ختم ہے۔ ایسے مشکلات، ایسے حاجات، ایسے تکالیف جو پوری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ایسے حاجات جو کہ ناممکن حد تک ہوں، وہ بھی ایک دن میں پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے وظیفہ دیا تھا، بہت ہی پازیٹیو رزلٹ آیا۔ مجھے بہت سے واٹس ایپ پہ میسیجز آئے کہ الحمدللہ ایک ہی دن میں ہمارا کام بن گیا، لیکن بہت سے لوگوں کو اس میں کچھ مشکلات پیش آئے۔ ان کی تعداد کے متعلق، تعداد تو صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس میں جو اسم اعظم کا پڑھنا ہے، اس میں جو اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں لوگوں کو مختلف اشکال پیش آئے کہ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس ختم کو، اس وظیفے کو آپ ہرگز معمولی نہ سمجھیں۔ ایک ہی دن میں، خواہ آپ دن میں کرنا چاہیں، خواہ آپ رات میں کرنا چاہیں، آپ کی مرضی، لیکن انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی خواہ ایسی دنیا میں کوئی حاجت اس لیے بیان نہیں کرتا کہ یہ ہر حاجت کے لیے ہے۔ آپ کی ایسی کوئی حاجت نہیں ہوگی جو اس سے پورا نہ ہو انشاءاللہ، شرطیہ ایگریمنٹ کے ساتھ۔ ایک بار آزمائیں تو پھر مجھے بھی کم از کم اس عاجز کو بھی کبھی کبھی یاد کریں گے دعا میں کہ اس عاجز نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا۔ یہ ایک تحفہ ہے جو آپ کو کسی نے نہیں دیا ہوگا، یہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، میں نے آپ کو سنا دیا ایک مرتبہ، لیکن اس کو میں ذرا وضاحت کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت بڑا وظیفہ ہے، تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ تو وظیفہ بہت آسان ہے۔ آپ ایسا کریں گے کہ اس کو ایک دن، جو بھی دن آپ نے منتخب کیا، مثال کے طور پر آج جو ہے، مثال کے طور پر منڈے، پیر کا دن ہے، آج آپ نے پڑھا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ رات کو پڑھنا چاہیں، دن کو پڑھنا چاہیں، لیکن آپ نے ایک ہی رات، ایک ہی دن پڑھا تو انشاءاللہ اسی ہفتے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر بالفرض آپ کی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اس ہفتے آپ کی حاجت پوری نہ ہو، تو پھر دوسرے ہفتے آپ نے، یعنی ساری زندگی میں 3 بار کرنا ہے۔ پھر آپ نے مثال کے طور پر پیر کے دن پڑھا، تو ابھی آئندہ کے لیے اگر ایک ہفتے میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آپ نے آئندہ ایک دن پہلے، یعنی کل کیا دن تھا؟ اتوار، آپ نے اتوار کو پڑھنا ہے دوسری مرتبہ۔ اگر اتوار کے دن پڑھا اور پھر بھی خدا نخواستہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو تیسری اور آخری بار آپ نے ایک دن اور کم کرنا ہے۔ اتوار سے پہلے کون سا دن ہوتا ہے؟ ہفتہ کے دن پڑھیں آئندہ۔ یعنی یہ میں نے ایک مثال دیا، آپ نے جمعہ کو پڑھا تو آئندہ جمعرات کو،
اور پھر آئندہ بدھ کو، آپ نے بدھ کو پڑھا تو آئندہ منگل کو، اور پھر آئندہ پیر کو، اور پھر آئندہ اتوار کو۔ اسی طرح جس دن بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، اگر دوبارہ ضرورت پڑی دوسرے ہفتے تو ایک دن اس سے آگے جو ہے پڑھنا ہے، اس سے پہلے، یعنی جس دن پڑھا اس سے ایک دن پہلے پڑھنا ہے۔ اچھا، طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، انتہائی آسان۔ بھائی ایسے تو چارپائی میں آپ کو جنت نہیں ملے گی نا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ آپ کھانا بھی کھائیں گے تو لقمہ اٹھانا پڑے گا نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تو مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس میں، یہ بتا دو۔ ابھی جو میں وظیفہ بتا رہتا ہوں آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں کیا مشکل ہے۔ دیکھو، ایک تو تلفظ ٹھیک کریں سورہ قریش کی، ویسے ہی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ 11 مرتبہ سورہ قریش کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں تو رزق کی فراوانی ہوگی انشاءاللہ۔ اتنا رزق آپ کو ملے گا، اتنا رزق۔ یہ وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، وہ یاد رکھیں۔ یہ ویسے میں نے اس کا بھی وظیفہ دیا ہے آپ کو، سورہ قریش 11 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کریں، انشاءاللہ روزی دیواریں توڑ کر آپ کے گھر میں آئیں۔ اتنے فضائل ہیں سورہ قریش کے۔ تو آپ ایسا کریں کہ یہ وظیفہ وضو کریں، باوضو کرنا پڑے گا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک وقت رات کو ہو دن کو ہو، یہ آپ کی مرضی، آپ کو جیسا آسان ہو، تو آپ نے پہلے خوب کسی تنہائی میں بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا، تاکہ دھیان اللہ کی طرف رہے، دھیان قرآن پڑھنے کی طرف رہے، اور دھیان دعا کی طرف رہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کبھی اس سے درمیان میں باتیں نہیں کرنا۔ تو اعوذ باللہ، تو سب سے پہلے 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ قریش کو سب سے پہلے جب پہلی مرتبہ آپ شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پر جب پہنچیں گے تو آپ نے اسم اعظم کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اسم اعظم کون سا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 313 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر جب 313 بار پورا ہو جائے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اسی جگہ سے سورت پورا کریں۔ 11 مرتبہ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے سورہ قریش کو۔ تو 11 مرتبہ، ابھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ 11 مرتبہ اسم اعظم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ بھائی آپ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، باتوں کو ذرا سمجھا کریں، اور ادھوری ویڈیو نہ دیکھا کریں، پوری ویڈیو دیکھے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھو 313 مرتبہ، ہر بار آپ نے 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، اور ہر بار میں یہ 313 بار اسم اعظم پڑھنا ہے۔ 313 تو کتنا ہوا؟ ابھی ضرب دے دیں، 313 ضرب 11، کچھ 3000 سے کچھ اوپر بنتا ہے، پتہ نہیں 11 33 حساب نہیں کیا اس کا، آپ حساب لگا لیں کتنا بنتا ہے۔ جتنا بھی بنتا ہے پڑھیں، اسم اعظم پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ایک ہی رات میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خواہ جو بھی پریشانی ہو، خواہ جو بھی تکلیف ہو، خواہ جو بھی حاجت ہو، ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں پورا ہوگا۔ اور اگر اس دن پورا نہ ہو تو اگلے ہفتے اس سے ایک دن پہلے یاد رکھیں، اس سے اگلے دن کر لینا، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے پورے نہ ہو تو جس دن پڑھا تھا اس ہفتے، اس سے بھی ایک دن آگے، ایک دن پہلے پڑھنا ہے۔ آپ خوب سمجھ لیں، بات کو غور سے سنیں۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ آپ کی جگہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، ہاں دعا تو دے سکتا ہوں۔
سب کو میں دعا دیتا ہوں، تمام مسلمانوں کو، آپ جدھر بھی ہوں گے انشاءاللہ میرے دعائیں آپ کو ڈھونڈتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ کی تمام پریشانیوں کو، بس تمام مسلمانوں کو، جو بھی مسلمان ہو اس کو پریشان دیکھتا ہوں، یقین کریں میرا دل دکھتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے کہ مسلمان کیوں پریشان ہے۔ آج مسلمان جتنے پریشان ہیں اتنا کوئی پریشان نہیں، سارے جو غیر مسلم ہیں خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ استغفار کریں، اللہ سے صلح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر اپنی مرادیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والا، اور کون ہے؟ ہمارا ہے کون؟ ہمارا تو وہی رب ہے، ہم تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، تو ہم مشرک نہیں ہیں الحمدللہ، اسی ایک رب کو مانتے ہیں، وہی ہماری ضروریات، وہی ہمارے حاجات، وہی ہمارے مشکلات کو دور کر سکتے اور کوئی نہیں۔ تو اسی بھروسے پر پر اعتماد ہو کر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات دور فرمائیں اور تمام مشکلات کو کی جگہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔